بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تعلق لاہور کینٹ پبلک ہائی اسکول سے ہے۔ میں وہاں 10th کلاس کو اسلامیات پڑھاتا ہوں۔ جس ٹاپک پہ میں بات کروں گا وہ ہے صبر و شکر، انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی۔ انفرادی زندگی سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی کی زندگی، ایک مرد کی زندگی، ایک عورت کی زندگی، ایک مرد کی زندگی، ایک عورت کی زندگی جو ہے۔ اور اجتماعی سے مراد ہے معاشرے کی زندگی، زیادہ افراد کی زندگی۔ اب اس میں یہ صبر جو ہے، یہ پہلے میں آپ کو صبر کا مفہوم بتا دوں۔ صبر کا ویسے معنی ہوتا ہے ڈٹے رہنا، کوئی مشکل پریشانی آ جائے اس میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا۔ ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، اس کا بچہ فوت ہو گیا تھا، وہ بری طرح سے رو رہی تھی، بہت بری طرح سے رو رہے تھے۔ لوگ اس کو تسلیاں دے رہے تھے لیکن وہ جو ہے وہ رو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت جو ہے اس پہ بڑی دکھ اور مصیبت پریشانی آئی ہے، اب ان حالات میں یہ صبر کرے گی تو کیا اس کو اجر و انعام ملے گا؟ اسی کو صبر کہتے ہیں کہ اس کو برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو اس کو کہتے ہیں جب کوئی مصیبت و پریشانی آئے اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، اس میں آہذاری نہ کی جائے، رویا پیٹا نہ جائے، بلکہ اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر، اللہ کی رضا سمجھ کر اس پر صبر کر لینا۔ فرمایا اس سے اس کے درجے بڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اسی طرح اجتماعی طور پر جب قوموں پر کوئی پریشانی، تکلیف، وبا، مصیبت آتی ہے، اب وہ اس میں پریشان اگر ہو جائیں، آزاری کرنے لگیں، شکوے شکایت کرنے لگیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ قومیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو انہوں نے مضبوط نہیں کیا ہوا، وہ صبر کے معنوں کو نہیں سمجھے۔ اگر وہ سمجھے ہوتے تو وہ جو ہے وہ جو بھی مسئلہ آیا، پریشانی آئی ہے، اس میں وہ ثابت قدمی اور صبر کا مظاہرہ کریں، کیونکہ اس پر اگر وہ صبر کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور وہ قومیں جو مشکلات اور پریشانیوں میں صبر نہیں کرتی، پھر وہ انتشار کا، افراتفری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور معاشرے میں پھر امن نہیں قائم ہوتا، بے چینی اور پریشانی آتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ صبر سے کام لے۔ اب دیکھ لو کتنا بڑا انعام ہے کہ نماز پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کو مل جاتا ہوں نماز پڑھنے والے کو، یا یہ نہیں کہا حج کرنے والے کو کہ میں اس کو مل جاتا ہوں، لیکن صبر ایک ایسی حالت ہے کہ جب انسان کوئی مشکل پریشانی آتی ہے اس میں صبر کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، میں ان کو مل جاتا ہوں۔ کتنا بڑا انعام۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے ان کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ان کو اللہ نے صبر کی تاکید کی، کتنا انہوں نے جو ہے اس بیماری میں 16 یا 17 سال جو ہے وہ مبتلا رہے، لیکن کسی سے کوئی پریشانی کا اظہار نہیں کیا۔ یہ بہت بڑی بات۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا انعام دیا؟ اللہ نے ان کو نعم العبد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ اچھا بندہ۔ اور فرمایا جو مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں، وہ یہ کیا ہے صبر کرنا؟ اعلیٰ رسول جو ہے، اعلیٰ حوصلے والے جو رسول ہیں ان کے ساتھ ان لوگوں کی مشابہت ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو بھی حالات پریشانی ہے ہم صبر شکر کریں، جس کے ہاتھ میں اس سے رجوع کریں، صلاۃ حاجت کے ذریعے، نفل پڑھ کر، دعائیں کر کے۔ اسی طرح شکر ہے، شکر کا معنی ہے کہ کسی کے انعامات پر، کسی کے احسان پر اس کو یاد کرنا، جیسے اللہ رب العزت نے مجھے
مجھے آپ کو پیدا کیا ہے، اور بہت سی انگنت نعمتیں دی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے انسان اپنے بارے میں غور کرے۔ اللہ نے اس کو آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں جن سے وہ سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، دماغ، اتنا زبردست کمپیوٹر اس کو دیا ہے۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر شکر ادا کرنا، تعریف کرنا اللہ کی نعمتوں پر۔ جب بھی کوئی ٹھنڈی ہوا چلی اس پہ کہ میرے اللہ نے کتنا اچھا ہے، میرے اللہ میرے لیے ٹھنڈی ہوا چلائی، اور جو بھی خوشی کی خبر ملے اس پہ شکر ادا کیا۔ اور فرمایا کہ شکر کے جو ہے اس پر کیا انعامات ملتے ہیں، ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ نعمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، بڑی بات۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شکر کے بھی طریقے بتائیں اسلام، شکر کے 3 طریقے بتائیں کہ کوئی اچھی حالت میں ہے تو کہہ دیا الحمدللہ، یہ بھی ایک زبان سے کہہ دیا، اور پھر اس میں یہ ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت و بڑائی کہ دیکھو میرے اللہ نے کتنا بڑا میرے اوپر انعام کیا، یعنی دل سے اس بات کو تسلیم کرنا، یہ شکر کی دوسری حالت۔ اور تیسری یہ حالت ہے کہ وہ جو شکر کر رہے ہیں وہ آپ کے ظاہری طور پہ بھی تو نظر آئے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کی بہت بڑی اس کو مشکل پریشانی آئی تھی، اب اس کو چاہیے وہ اللہ کے سامنے سجدہ بس سجود ہو جائے۔ اب وہ جب سجدہ کرے گا تو اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کا جسم کی حالت سے اس نے ظاہر کیا ہے کہ میں نے اللہ کا جو ہے عملی طور پر شکر ادا کیا۔ تو شکر جو ہے اس کو ہم اس پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ تھا میرا ٹاپک، صبر و شکر کے بارے میں، انفرادی اور اجتماعی زندگی۔